قاہرہ صاحب یہ صدر مملکت کی ٹویٹ دیکھی آپ نے؟ ٹویٹ سنی ہے، دیکھی تو نہیں میں نے. اچھا، لیکن وہ موضوع تو سارے پاکستان میں آج ساری دنیا میں یہی ہوگا. ساری دنیا میں یہی ہوگا. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سٹاف نے مجھے اندھیرے میں رکھا. میں تو کافی دفعہ ان سے یہ پوچھتا رہا کہ بل کہاں گیا، لیکن پتہ نہیں چلا. بل جو ہے میں نے تو سائن ہی نہیں کیا. میں تو اس سے دونوں ایکٹ سے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، بیکاز میں اس پہ وہ کرتا ہوں لائک میں کیسے دستخط کر سکتا ہوں جبکہ میں ان قوانین سے متفق ہی نہیں ہوں. دیکھیے، ان قوانین کا صدر صاحب کو پتا تھا. صدر صاحب کو یہ قانون بن جانے کے بعد ان کے دستخطوں کی خبر آ گئی، بریکنگ نیوز چلی، اور اس کے کوئی 48 گھنٹے کے بعد صدر صاحب کو ٹویٹ یاد آ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. 48 گھنٹے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوگا ہے. میرے نام پہ کوئی بل پاس ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی ایسا بل نہیں ہے جو سامر نظر سے گزر گیا اور صدر صاحب کو پتہ نہ چلا. تو یہ بات تو لاجیکل نہیں ہے. اور پھر صدر صاحب کو چاہیے یہ تھا، صدر کا آفس بڑا محتاطوں کا تقاضا کرتا ہے، سینئر موسٹ آفس، ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری ہے. ان کو اگر ایسا شک پڑا تھا کہ ان کے نام پہ کچھ قانون سازی کرا دی گئی ہے اور کوئی جیل سازی ہوئی ہے یا اسٹاف نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے، تو وہ ٹویٹ کرنے کی بجائے انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر انکوائری کرتے، اس کے اوپر سیریسلی نوٹس لیتے، کچھ بندے سسپینڈ کر کے ان کی انکوائری کراتے، ایف آئی اے کو کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے کہ چیک کرو بھائی یہ کیسے ہوا، اور میرا آفس ابیوز ہوا ہے، ان کی ذات اس میں کتنی تصدیق کا باعث ہے، پاکستان کی کتنی بیسی ہے. ٹویٹ کرنے کی حد تک تو چلے، ٹویٹ ایک میسیجنگ ہوتی ہے. یہ میسیجنگ تو نہیں ہے. ٹویٹ کے ذریعے ہمارے وزیر اعظم بھی، ہمارے صدر بھی، دنیا بھر کے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، وہ کرتے ہیں ٹویٹ، لیکن اس کے ذریعے آپ ایک پیغام دیتے ہیں، آپ کسی چیز پہ کمنٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا لیپس ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو پھر صدر صاحب کو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اس کی انکوائری کرانا چاہیے. لیکن قاہرہ صاحب، لاسٹ کامنٹ میں آپ سے یہ لینا چاہوں گی، اگر یہ لیپس ہوا ہے تو پھر تو یہ بہت بہت زیادہ تشویش کی بات ہے نا. مطلب ہے ایک اتنے بڑے آفس سے لیپس اگر ہو سکتا ہے تو پھر تو کل کسی بھی چیز کا لیپس ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، اگر صدر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا واپس بھیج دو، تو واپس بھیجنے کا طریقہ کار ہے. صدر کے دفتر کی تو ہر چیز طے شدہ ہے نا، کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ لکھ کے کرنا ہے، زبانی احکامات نہیں چلتے. تو انہوں نے اگر واپس بل بھیجنا ہے، دونوں ایوانوں کا پاس شدہ ہے، اسے صدر ڈس ایگری کر رہے ہیں، تو صدر کا ڈس ایگریمنٹ بھی آتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ نوٹ ہوتا ہے، اس کی ریزننگ ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس، وائی آئی ڈونٹ ایگری، 1 2 3 4 جو بھی ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آئی سینڈ دس بل اگین بیک ٹو دی پارلیمنٹ. تب جاتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ صدر صاحب کہے کہ مجھے پسند نہیں، واپس بھیج دو، اور انہوں نے واپس بھیج دیا. یہ دونوں ایوانوں کا پاس کردہ بل ہوتا ہے. اس کے اوپر صدر کو سیریسلی اپنی رائے دینے کے بعد رائٹنگ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے. یہ ان کی لاجک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کو بالکل یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ٹویٹ نہ کرتے بلکہ اس کی انکوائری کرتے، ذمہ داروں کو سناتے. اور اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس چیز کو اس ٹویٹ پہ یہاں پر ختم نہیں ہو جانی چاہیے، بات اختتام نہیں ہو جانی چاہیے. باقاعدہ طور پر پوری انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس بات میں کتنی صداقت ہے، کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.